السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں فیڈرل بورڈ کلاس 12 پاکستان اسٹڈیز چیپٹر 1 کا لیکچر نمبر 4 علی گڑھ موومنٹ ہسٹری آف پاکستان۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیں، علی گڑھ موومنٹ کا جو انٹروڈکشن ہے پہلے ہم وہ کرتے ہیں کہ اٹ واز لانچڈ بائی سر سید احمد خان۔ لانچ کا مطلب ہوتا ہے اسٹارٹڈ یا انیشیٹڈ، مطلب شروع کی گئی۔ تو یہ سر سید احمد خان کے ذریعے شروع کی گئی یہ موومنٹ، یہ تحریک۔ اس کا جو مقصد تھا، اس کا جو ایم تھا وہ تھا ٹو equip Muslims with modern education۔ equip کا مطلب ہوتا ہے ٹو provide with what is needed۔ ایم مقصد کیا تھا اس کا؟ مسلمانوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کروانا، ٹو provide them with modern education۔ کیوں؟ یہ تحریک مسلمانوں کی فکری، تعلیمی اور سیاسی رہنمائی کے لیے تھی۔ جو سر سید احمد خان تھے، یہاں تک کہ اٹ واز آلسو ٹو پروموٹ اویئرنیس امنگ دیم۔ پروموٹ کا مطلب ہوتا ہے انکریج، اویئرنیس کا مطلب ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ یا ریئلائزیشن۔ ان کے اندر شعور اجاگر کرنا بھی ایک مقصد تھا تاکہ وہ اپنی سیاسی، تعلیمی اور سماجی حالت کو سمجھ سکیں۔ سر سید احمد خان جو تھے وہ ایک امپلائی تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے، ان کے ہاں ملازمت کرتے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم تھے۔ ہی واز سرونگ ایز اے جج ڈیورنگ دا وار آف انڈیپینڈنس۔ جنگ آزادی میں کے دوران وہ جج کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حالات کا مشاہدہ کر سکتے تھے اور کر رہے تھے۔ ہی سائیڈڈ ود برٹش ڈیورنگ دا وار۔ انہوں نے جنگ کے دوران انگریزوں کا ساتھ دیا۔ سائیڈڈ کا مطلب سپورٹڈ، جس کی وجہ سے انگریزوں میں ان کی عزت بڑھ گئی۔ انہوں نے کئی انگریزوں کی جان بچائی، جس سے انگریزوں نے انہیں ایک وفادار تسلیم کیا۔ The British held high regard for Sir Syed due to his loyalty۔ held high regard کا مطلب ہوتا ہے رسپیکٹ کرنا، بہت ڈیپلی رسپیکٹ کرنا۔ loyalty کا مطلب ہوتا ہے وفاداری۔ انگریز ان کی وفاداری کی وجہ سے انہیں بہت عزت دیتے تھے۔ نیکسٹ پوائنٹ، Muslim condition after war of independence۔ Sir Syed was distressed from the miserable plight of Muslims۔ ڈسٹریسڈ کا مطلب ہوتا ہے ڈیپلی اپسیٹ، پلائٹ کا مطلب ہوتا ہے بیڈ کنڈیشن۔ سر سید احمد خان مسلمانوں کی بدترین حالت پر رنجیدہ تھے۔ 1857 کی جنگ کے بعد مسلمانوں کی معاشی، تعلیمی اور سیاسی حالت بالکل تباہ ہو چکی تھی۔ He tried to improve their condition۔ انہوں نے مسلمانوں کی حالت بہتر کرنے کی کوشش کی۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے کئی تعلیمی ادارے قائم کیے۔ He was disappointed with the government's attitude towards the Muslims۔ ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر یا اپروچ، حکومت کے مسلمانوں سے برتاؤ پر مایوس تھے، سخت مایوس تھے۔ حکومت مسلمانوں کے ساتھ جانبدار تھے۔ He wrote a book titled اسباب بغاوت ہند۔ نیم، ٹائٹل کا مطلب ہوتا ہے نیم، اسباب کا مطلب ہوتا ہے کازز، بغاوت کا مطلب ہوتا ہے ریبیلیشن۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی اسباب بغاوت ہند۔ اس میں انہوں نے بغاوت کی اصل وجوہات بیان کی۔ اس کا پرپس کیا تھا کہ برٹش کا جو انگریزوں کا غصہ ہے اس کو ٹھنڈا کرنا، تاکہ مسلمانوں کے خلاف انتقامی کارروائی نہ ہو۔ اب جو اسباب بغاوت ہند جو انہوں نے کتاب لکھی، اس میں تھا کیا ایکچوئل میں، اس میں میسج کیا تھا، اس کا پیغام کیا تھا کہ برٹش جو تھے وہ اس ریبیلیشن کے وہ بھی ذمہ دار تھے، یہ بغاوت کے وہ خود ذمہ دار تھے، وہ بھی تھے۔ سر سید نے بتایا کہ مسلمان صرف قصوروار نہیں، حکومت کی پالیسیاں بھی باعث بغاوت تھیں۔ ڈیو ٹو دیئر انوائز پالیسیز، انوائز کا مطلب ہوتا ہے فولش، ان کی غیر دانہ پالیسیوں کی وجہ سے جنہوں نے عوام کے جذبات کو مجروح کیا۔ اینڈ فیلئر ٹو انڈرسٹینڈ انڈین فیلنگس۔ فیلئر ہوتا ہے انیبلٹی، انڈین فیلنگس عوامی جذبات، اور بھارتی عوام کے جذبات کو نہ سمجھنے کی ناکامی۔ انگریز بھارتی عوام کی فطرت، روایات اور جذبات سے نا واقف تھے۔ He further argued that the war was not only fought by Muslims۔ یہ جنگ صرف مسلمانوں نے نہیں لڑی، تمام قومیں اس بغاوت کا حصہ تھیں۔ All Indian communities were a part of it۔ کمیونٹی مطلب ہوتا ہے گروپ آف پیپل، جتنی بھی برادریاں تھیں وہ ساری، صرف اس کا الزام مسلمانوں پر نہ دیا جائے، ساری کمیونٹیز وغیرہ تھیں وہ اس بغاوت میں شریک تھیں۔ اس کے بعد آتی ہے سر سید آئیڈیالوجی۔ کیا ہے؟ He believed opposition to colonial masters were pointless because British were technology more advanced, therefore more powerful۔ colonial masters ہوتا ہے برٹش رولرز۔ pointless، useless، برطانوی حکمرانوں کی مخالفت کی ہے، مخالفت بے فائدہ تھی۔ انہوں نے کیا کہا کہ جو opposition to colonial masters، opposition مطلب ہوتا ہے مخالفت، colonial masters برطانوی،
تو برطانوی حکمرانوں کی جو ہے مخالفت وہ بے فائدہ تھی، واز پوائنٹلیس، بے فائدہ، کیونکہ جو برٹش تھے نا، کیونکہ وہ زیادہ طاقتور اور ترقی یافتہ تھے۔ کس طرح؟ انگریز سائنسی اور تکنیکی لحاظ سے زیادہ ترقی یافتہ تھے، اسی وجہ سے ان سے تصادم مسلمانوں کے لیے خطرناک تھا۔ مسلم شوڈ obtain ماڈرن سائنٹیفک ایجوکیشن، مسلمانوں کو جدید سائنسی تعلیم حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق ترقی حاصل کر سکیں۔ مسلمانوں کو انگریزی زبان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ تعلیم اور روزگار کے دروازے اسی زبان سے کھلتے ہیں۔ تو کیا سر سید احمد خان نے ایڈوائز کیا تھا مسلمانوں کو؟ ٹو ڈیولپ cordial relations with British، مطلب فرینڈلی یا ریسپیکٹفل ریلیشنز، انگریزوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے کا مشورہ دیا تھا تاکہ مسلمانوں پر اعتماد بحال ہو سکے۔ انہوں نے ہی forbade Muslims for participating in politics، forbade کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا، مسلمانوں کو سیاست میں حصہ لینے سے روکا تھا کیونکہ جو اس وقت سیاست جو تھا نا وہ تصادم کا، لڑائی جھگڑے کا باعث بن سکتی تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں علی گڑھ موومنٹ کے، اس تحریک کے؟ ٹو ریموو دا اسٹیٹ آف ٹینشن بٹوین مسلمز اینڈ برٹش گورنمنٹ، مسلمانوں اور انگریز حکومت کے درمیان کشیدگی کو کم کرنا، ٹینشن کو کم کرنا۔ ٹو موٹیویٹ دا مسلمز ٹو obtain western education، ٹو persuade and enable Muslims for government jobs، ٹو میک the Muslims loyal to the British government، مسلمانوں کو مغربی تعلیم حاصل کرنے پر آمادہ کرنا۔ پرسویٹ کا مطلب ہوتا ہے کنونس، مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں کے لیے کنونس کرنا، تیار کرنا، مسلمانوں کو انگریز حکومت کا وفادار بنانا۔ یہ تھے آبجیکٹیوز علی گڑھ موومنٹ کے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایز اے شارٹ پوائنٹ آف ویو۔ اب ہم ڈسکس کریں گے ایجوکیشنل سروسز آف سر سید احمد خان کی۔ ہی established several educational institutions، کئی تعلیمی ادارے انہوں نے قائم کیے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ تعلیمی میدان میں ترقی کر سکیں۔ MAO ہائی اسکول فاؤنڈیڈ ان 1875، انہوں نے محمدان اینگلو اورینٹل ہائی اسکول 1875 میں قائم کیا گیا، جو کہ اپ گریڈ ہو گیا تھا، کالج کا درجہ حاصل ہو گیا تھا 1877 میں، اور 1920 میں وہ یونیورسٹی بن گئی تھی۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ اب ہم نیکسٹ سلائڈ پڑھتے ہیں، سائنٹیفک سوسائٹی اینڈ پبلیکیشنز۔ ہم پڑھیں گے فاؤنڈیڈ سائنٹیفک سوسائٹی ان 1864 میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی گئی۔ ٹرانسلیٹڈ مینی بکس فرام انگلش ٹو اردو، انگریزی سے اردو میں کئی کتابوں کا ترجمہ کیا گیا۔ میڈ نالج ایکسیسیبل ٹو دوز ہو ڈڈ ناٹ نو انگلش، جنہیں انگریزی نہیں آتی تھی ان کے لیے علم کو قابل رسائی بنایا گیا۔ لانچڈ ویکلی میگزین ان 1866، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ، 1866 میں ہفتہ وار رسالہ جاری کیا، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ۔ ان کے جو پبلشڈ آرٹیکلز تھے وہ بہت اردو میں بھی تھے، انگلش میں بھی تھے، تاریخ، ہسٹری، ایگریکلچر، زراعت، نیچرل سائنسز، قدرتی سائنسیں، فزیکل سائنسز، طبیعت۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ اب ہم پڑھتے ہیں پولیٹیکل سروسز آف سر سید احمد خان۔ He was the first to use the word nation for Muslims of the subcontinent۔ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے قوم کا لفظ سب سے پہلے استعمال کیا سر سید احمد خان نے۔ شروع سے ہندو اور مسلم ایک قوم سمجھے جاتے تھے، 1867 میں بنارس کے ہندوؤں نے اردو کے خلاف تحریک شروع کی تھی۔ یہاں پہ ہوا تھا اردو ہندی کنٹروورسی، یہ ہوئی تھی 1867 میں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہندی کو آفیشیل لینگویج بنائیں گے اردو کو ریپلیس کر کے۔ تب سر سید احمد خان نے کنکلوڈڈ، انہوں نے نتیجہ نکالا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے۔ سب سے پہلے تب یہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ ہوئی تھی اس موقع پہ۔ اب پولیٹیکل ایڈوائس ٹو مسلمس ہے کہ ایڈوائس مسلمس ناٹ ٹو جوائن انڈین نیشنل کانگریس، مسلمانوں کو کانگریس میں شامل نہ ہونے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے جو پریڈکٹ کیا، پیشن گوئی کی کہ کانگریس ایک ہندو اکثریتی جماعت ہے، کانگریس would become ہندو ڈومینیٹڈ پارٹی، مطلب وہ بن جائے گی ہندو ڈومینیٹڈ پارٹی۔ انہوں نے برٹش سے ڈیمانڈ کی ایک ریپرزنٹیشن، وائس رائے کے امپیریل کاؤنسل میں مسلمانوں کی نمائندگی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ہی ڈیمانڈڈ ریپرزنٹیشن فار مسلمس ان وائس رائے امپیریل کاؤنسل۔ اب پڑھتے ہیں ہم نیکسٹ ٹاپک، امپیکٹ آف علی گڑھ موومنٹ۔ تو اس کا امپیکٹ کیا تھا؟ encourage Muslims to achieve modern education، مسلمانوں کو جدید تعلیم حاصل کرنے پر آمادہ کیا گیا۔
حکومت اور مسلمانوں کے درمیان خلیج کم کیا گیا، گیپ کم کیا گیا گورنمنٹ اور مسلم نیشن میں. جو امپیکٹ تھا، یہ ہم امپیکٹ کر رہے ہیں کہ علی گڑھ موومنٹ میں جس طرح انہوں نے کہا آبجیکٹیوز وغیرہ اینڈ امپیکٹ. تو کیا ہوا، سب سے پہلے مسلمان جو تھے وہ جدید تعلیم حاصل کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے. حکومت اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ گیپ ایک جو تھا وہ کم ہو گیا تھا. جتنے بھی الومنائی تھے آف یہ محمدان اینگلو اورینٹل کالج کے، دے ہیلڈ کی پوزیشنز. الومنائی ہوتا ہے فارمر اسٹوڈنٹس، کی پوزیشنز ہوتا ہے اہم عہدے. جو ایم اے او کالج کے طلبہ تھے نا، انہوں نے سرکاری عہدے سنبھالے. اسٹوڈنٹس پلے پائیوٹل رول ان فریڈم موومنٹ، سینٹرل رول انہوں نے پلے کیا، طلبہ نے تحریک آزادی میں مرکزی کردار ادا کیا. جو کچھ تھے نوٹیبل الومنائی فارمر اسٹوڈنٹس، وہ تھے لیاقت علی خان، مولانا جوہر، مولانا شوکت علی. ٹھیک ہو گیا بچے. اب ہم پڑھیں گے پولیٹیکل رائٹس اینڈ لیگیسی. Movement secured political rights for Muslims. Sir Sayyid demands were accepted. Separate electorates, quota for Muslims in government jobs. اس تحریک نے مسلمان کے سیاسی حقوق کو محفوظ کیا. Separate electorates ایک الگ ووٹ کا نظام، کوٹا مطلب مخصوص حصہ. سر سید احمد خان کے مطالبات منظور ہوئے. ایک حلقہ انتخاب، ملازمتوں میں کوٹا. جو انہوں نے سر سید کی جو ڈیمانڈز تھیں یہ وہ ہیں. تو کیا ہوا، فالوورز اسٹیبلشڈ آل انڈیا مسلم لیگ. یہ آل انڈیا مسلم لیگ اسٹیبلش ہوئی. ٹھیک ہو گیا. ان کے جو فالوورز تھے انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ ایک پارٹی اس کو قائم کیا. لیٹر اچیوڈ اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار مسلمس. کیا ہوا، جس نے آگے چل کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کیا. ٹھیک ہو گیا بچوں. اب ہم اس کی اگر سمری کریں تو فاؤنڈر ہیں سر سید احمد خان. پرپس جو تھا اس تحریک کا ماڈرن ایجوکیشن اور مسلم کی اویئرنیس فار دیئر رائٹس. پوسٹ 1857 رول پروٹ اسباب بغاوت ہند. بلیف جو تھا برٹش ور ٹو اسٹرانگ ٹو اپوز. تو انہوں نے کہا تھا ابھی آپ نے سیاست میں حصہ نہیں لینا، آپ پہلے اپنی ایجوکیشن حاصل کریں، آپ اس قابل بنیں کہ آپ کو یہاں پہ جابس وغیرہ ملے اور آپ اسٹرانگ بنے کہ آپ ان کے خلاف لڑ سکیں. انہوں نے ایڈوائز کی تھی مسلمانوں کو کہ ایجوکیشن، انگلش، نو پولیٹکس. یہ بیٹا ساری کی سمری ہے، اس کی مین پوائنٹس ہیں. ایجوکیشن انہوں نے بولا ایجوکیشن حاصل کریں. انگلش بولا انہوں نے، مسلمان جو تھے وہ اپوز کر رہے تھے انگلش لینگویج کو. انہوں نے بولا مسلمانوں کو آپ نے اگر ان کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ انگلش سیکھیں. نو پولیٹکس، پولیٹکس میں ابھی آپ حصہ نہ لیں. برٹش ور ٹو اسٹرانگ ٹو اپوز ایٹ دیٹ ٹائم. کی انسٹیٹیوشنز انہوں نے جو بنائے، ایم اے او کھولو، سائنٹیفک سوسائٹی، گیزٹ، یہ جو میگزین تھا. سیپریٹ نیشن آئیڈیا ان کو تب آیا جب اردو ہندی کنٹروورسی ہوئی کہ اردو کو ریپلیس کر کے ہندی کو آفیشیل لینگویج بنانا ہے ہندوؤں نے. تو پولیٹیکل سٹینڈ جو تھا، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ایڈوائز کیا کہ انہوں نے کہا کہ ریجیکٹ کریں انڈین نیشنل کانگریس کو، کیونکہ ہندو اکثریت میں ہے تو یہ آگے جا کے ساری ہندو میجورٹی پارٹی بن جائے گی، ہندو ڈومینیٹڈ پارٹی بن جائے گی. ڈیمانڈس جو تھی مسلم ریپرزنٹیشن ان گورنمنٹ، کہ مسلمانوں کو گورنمنٹ میں ریپرزنٹیشن ایک الگ سے سیپریٹ کوٹا ہونا چاہیے. جو اس کا امپیکٹ تھا وہ تھا کہ پاکستان کی کریشن ہوئی تھی اور مسلم لیگ جو تھی اس کا مطلب وہ قائم ہوئی تھی. ٹھیک ہو گیا بچوں. تھینک یو فار واچنگ. کائنڈلی لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. اور اگر کوئی آپ کو دینی ہو